بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 8واں لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے کومنٹس کہ کومنٹس کیا ہیں۔ کومنٹس پروگرام لکھتے ہوئے کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں شدت سے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ یہاں پر اپنے یاد دہانی یا پروگرام کو سمجھنے کے لیے کوئی تاثراتی نوٹس یا کومنٹس لکھ دیں، تاکہ کچھ عرصہ بعد جب ہم یا کوئی دوسرا ایسا پروگرام کو پڑھے یا اس میں تبدیلی کرے تو پروگرام اور اس کے کام کے طریقے کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے۔ C++ لینگویج اس کے علاوہ کومنٹس لکھنے کی سہولت دیتی ہے۔ کومنٹس لکھنے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ ایک لائن پر مشتمل مختصر کومنٹس لکھنا چاہتے ہیں تو کسی بھی خالی لائن کے شروع میں ڈبل سلیش کے نشان لگا کر آگے کچھ بھی لکھ دیں، جیسا کہ مثال میں دیا گیا ہے۔ یہ ڈبل سلیش ہے اور ایک شمونز بیسس یہ کومنٹس ہے۔ اور نمبر 2، اور جب ہم ایک لائن سے زیادہ کومنٹس پر کوئی مشتمل نوٹس وغیرہ لکھنا چاہتے ہیں تو پہلے ہم سلیش لگا دیں گے اور اس کے بعد سٹار لگا دیں گے اور آخر میں سٹار لگا کے اور اس کے بعد سلیش لگا دیں گے۔ حسابی عمل کسی بھی ہائی لینگویج کے سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جز ہوتے ہیں۔ سی لینگویج کے اندر بھی حسابی عمل کے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ حسابی عمل دراصل آپریٹرز اور ایکسپریشنز کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اس باب کے یا اس لیسن کے اندر حسابی عمل کا بنیادی ڈھانچہ، کام کرنے کا طریقہ کار اور ان میں استعمال ہونے والی حسابی عملوں یعنی آپریٹرز پر تفصیلی بات کی جائے گی۔ پہلے ہم ارتھمیٹک آپریٹر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں ایک یا ایک سے زیادہ مستقل یعنی کانسٹنٹ یا ویریبل کی مقداروں پر حسابی عملوں یعنی ارتھمیٹک آپریٹرز کے ذریعے جواب معلوم کر کے کسی ایک ویریبل میں محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ جن مقداروں پر حسابی عمل کرتے ہیں انہیں آپرینڈز کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ ٹیبل میں ہمیں کچھ آپریٹر دکھائے گئے ہیں۔ یہ پلس ایڈیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، مائنس سپریشن کے استعمال ہوتا ہے، اور یہ ملٹیپلیکیشن کے استعمال ہوتا ہے، یہ ڈویژن کے استعمال ہوتا ہے، اور یہ ماڈیوشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ارتھمیٹک آپریٹر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ایسا حسابی عمل جس میں تمام کانسٹنٹ اور ویریبل انٹیجر ٹائپ کے ہوں تو اسے انٹیجر حسابی عمل کہیں گے۔ نمبر 2، ایسا حسابی عمل جس میں تمام کانسٹنٹ اور ویریبل فلوٹ ٹائپ کے ہوں تو اس فلوٹ حسابی عمل کہتے ہیں۔ نمبر 3، ایسا حسابی عمل جس میں کچھ کانسٹنٹ اور ویریبل انٹیجر ٹائپ کے ہوں اور کچھ فلوٹ ٹائپ کے ہوں تو اسی حسابی عمل کو ملا جلا حسابی عمل کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ارتھمیٹک ایکسپریشنز۔ جب ایک یا ایک سے زیادہ کانسٹنٹ یا ویریبل کو آپریٹرز کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک کر دیا جائے تو ایسے جملے کو حسابی ایکسپریشن یا ایکسپریشن کہتے ہیں۔ عام الجبر کی ایکسپریشن کو سی کے اندر ذرا مختلف انداز میں لکھا جاتا ہے، جیسا کہ نیچے دی گئی مثال میں دیا گیا ہے۔ یہ الجبرک ایکسپریشن ہے اور یہ C++ ایکسپریشن ہے۔ ہم الجبر میں اس طرح لکھتے ہیں یعنی A × B - C × D، اور C++ میں ہم اس طرح لکھیں گے یعنی A * B - C * D، A + B پیرنتھیسز اور پیرنتھیسز C + D۔ ہم اس کو اس طرح لکھیں گے A + B پیرنتھیسز پلس دا سٹار C + D پیرنتھیسز، اور 5x² + 7x + 10 وغیرہ کو ہم اس طرح لکھیں 5 + x یعنی x² کو ہم ڈبل x لکھیں گے، اور بعد میں 7* یعنی 7x کو ہم 7* لکھیں گے اور پلس 10 لکھیں گے۔ A + C + D ہول ڈیوائڈ بائی A + C یعنی A + C + D / A + C، ہم اس کو اس طرح لکھیں گے۔ اب ہم ایک چھوٹا سا پروگرام لکھیں گے جس میں ہم تمام آپریٹر کو یوز کریں گے، اور اس کے بعد ہم اپنے رزلٹ کو اسکرین پر ڈسپلے کریں گے۔ آئیے ہم چھوٹا سا پروگرام لکھتے ہیں۔ ہم نے اس پروگرام کو پہلے سے لکھا ہے
کیونکہ اس کو لکھنا ذرا سا مشکل ہے، پہلے سے لکھنا کوئی مشکل ہے. اب ہم اس کو بارے بارے آپ کو سمجھا دیں گے. یعنی write a program to perform the arithmetic operation by using all the arithmetic operation, also print the result on the screen. اس لیے ہم نے کہا انکلوڈ اور اسٹریم ڈاٹ ایچ انکلوڈ کان ڈائریکٹری، یہ تو ہماری ڈائریکٹری ہے جو ہم پہلے تفصیل سے بیان کر چکے ہیں. اس کے بعد وائڈ مین وائڈ یعنی کلیئر اسکرین، اس میں ہم تمام وہ آپریٹر یوز کریں گے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. یعنی ایڈیشن کے لیے ہم نے پہلے انٹیجر لیا، ایڈیشنز یہ ہم نے ایڈیشن کے لیا، ہم نے ملٹیپلیکیشن کے لیا، سبٹریکشن کے لیا، اور یہ ریمائنڈر کے لیا. اور اس کے بعد فلوٹ کو ہم نے ڈیویژن کے لیے لیا، اس لیے کہ اس میں فلوٹ آدھا ہے، یعنی اشاریہ اس میں آدھا ہے. ہم نے 7+3 ایڈ کیا اور اس کو ایڈیشن میں رکھ دیا، اور اس کے بعد 7 کو 3 سے ملٹیپلیکیشن کیا اور ملٹیپلیکیشن میں رکھ دیا. اس کے بعد 7 کو 3 سے مائنس یعنی 7 سے 3 کو مائنس کر دیا اور سبٹریکشن میں رکھ دیا. اور اس کے بعد 7 اور 3 کا ریمائنڈر لیا اور ریمائنڈر میں رکھ دیا. اور اس کے بعد 7/3 کا ڈیویژن لیا اور ڈیویژن میں رکھ دیا. اس کے بعد ہم اس کا یہ سب کو ہم جس میں رکھ لیا، اس کے لیے ہم اس کا آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں، یعنی سی آؤٹ. ہم کون سی سی آؤٹ کو ہم کسی میسج کو ڈسپلے کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی دی ایڈیشن ایز ایڈیشن اس کو ہم نے یہاں پر ڈسپلے کیا. اس 7+3 کو ایڈ کرے گا اور اس میں رکھ دے گا. اس کے بعد دی ملٹیپلیکیشن ایز یہ ملٹیپلیکیشن کو یہ 7 اور 3 کا ملٹیپلیکیشن کرے گا اور اس میں رکھ دے گا. اور اس کے بعد سی آؤٹ دی سبٹریکشن از یہ 7 سے 3 کو مائنس کر کے سبٹریکشن میں رکھ دے گا اور یہاں پر ڈسپلے کرے گا. اس کے بعد 7 اور 3 کا ریمائنڈر لے گا اور اس کو ریمائنڈر میں ڈسپلے کرے گا. اور اس کے بعد سی آؤٹ دی ڈیویژن از یہ 7 کو 3 سے ڈیوائڈ کر کے ڈیویژن میں رکھ دے گا اور پھر ہمیں ڈسپلے کرے گا. اور اس کے آخر میں تمام پر سیمی کولن لگانا لازمی ہے، اگر سیمی کولن نہیں لگا دیا تو ہمیں یہ ایرر دے گا. اس کے بعد ہم اس کو کمپائل کریں گے. کمپائل کرنے کے لیے Alt F9 دبائیے، اس میں کوئی ایرر وغیرہ نہیں ہے. اس کے بعد انٹر دبائیے اور رن کرنے کے لیے Ctrl F9 دبائیے. یعنی دی ایڈیشن از 7 اور 3 سے ایڈیشن کیا آیا تھا 10 آیا تھا. دی ملٹیپلیکیشن از 7 3 21. دی سبٹریکشن از 7 سے 3 سے مائنس کیا 4 آیا اور دی ریمائنڈر از 1 آیا اور دی ڈیویژن از 2.3 آیا. یہ ہمارا بالکل صحیح پروگرام تھا. اس کو کلوز کرنے کے لیے انٹر دبائیے. اور اس کو دوبارہ سیو کرنے کے لیے سیو پر کلک کیے تاکہ یہ پروگرام سیو ہو جائے. اس کو ہم نے 8.first.cp کے نام سے سیو کر دیا ہے. اب اس کو کلوز کرنے کے لیے کوئٹ کے بٹن پر دبائیے. اب ہم آرڈر آف پریسیڈنس کے بارے میں پڑھیں گے کہ آرڈر آف اس پریسیڈنٹ آپریشن کس طرح ہے. فار ایگزامپل مثال کے طور پر اس کا آرڈر ہم سیٹ کریں گے کہ اس میں پہلے کون سی ویلیو ایویلیوٹ ہوگی. ہمیں تو پہلے سے معلوم ہے کہ ہم پہلے ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں، اس کے بعد ڈیویژن آتی ہے، اس کے بعد ملٹیپلیکیشن آتی ہے اور اس کے بعد ایڈیشن وغیرہ آتی ہے اور اس کے بعد سبٹریکشن وغیرہ آتی ہے. یہاں پر ہمیں اس کو ایویلیوٹ کرتے ہیں. کس طرح ایویلیوٹ ہوتی ہے؟ سب سے پہلے یہ ہمارا یہ والا حصہ ایویلیوٹ ہو گیا یعنی 3، کیونکہ اس کی پیرنٹس اس کا پریسیڈنس ان سب سے زیادہ ہے. 3 ملٹیپلیکیشن 5 اس کا آنسر کیا آئے گا 15 آئے گا. 3 کو 5 سے ملٹیپلیکیشن کیا اور اس کے بعد اس کا 15 آنسر آیا. اب ہم اس کا پریسیڈنس زیادہ ہے اس لیے 4 سے ہم 15 کو مائنس کریں گے. تو 4 سے 15 کو مائنس کیا تو آنسر کیا آیا -11 آیا. اب ہم 11 کو 2 سے ایڈ کریں گے تو اس کو 2 سے ایڈ کریں تو کیا -9 آیا. سو the last answer of this equation is -9. Now اب ہم اس پروگرام کو C++ پر رن کریں گے کہ یہ آنسر صحیح آتا ہے یا نہیں آتا. آئیے اب ہم اس کو C++ پر رن کرتے ہیں. For testing the given expression is 4 - 3 3.5 3 multiplication 5
+2. اب ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے کیسے -9 آنسر آتا ہے یا نہیں. انکلوڈ اور اسٹریم ڈاٹا ایج یہ تو ہمارا وہی ڈائریکٹریز ہے. انکلوڈ کا وہی ڈائریکٹریز ہے. وائڈ مین وائڈ کلیئر اسکرین. ہم نے ایک انٹیجر لیا. انٹیجر اس لیے لیا تاکہ اس کو ہم ڈائریکٹلی اس میں سیو کریں گے, اس میں نہیں فٹ کریں گے. ہم نے یہ انٹیجر ایک ویریبل لیا اور اس کا ٹائپ انٹیجر ہے. اب ہم نے یہ ایکسپریشن لیا اور اس کو اسائن کر دیا, یعنی دا پیرنتھیسز 4 مائنس اسٹارٹ پیرنتھیسز 3 ملٹیپلیکیشن 5 کلوز پیرنتھیسز اور پھر کلوز پیرنتھیسز, اس کے بعد +2. یہ اس کو سارے کو ملٹیپلیکیشن کرے گا اور اس میں اے میں رکھ دے گا اور اس کے بعد ہمیں یہاں پر ڈسپلے کرے گا, یعنی سی آؤٹ دا ریزلٹ آف پیرنتھیسز 4 مائنس 3 ملٹیپلیکیشن 5 کلوز پیرنتھیسز +2. اس کو سارے کو ملٹیپلیکیشن کرے گا اور اس کو سارے ایکسپریشن کا سولوشن کرے گا اور اے میں رکھ دے گا. اور پھر ہم نے اے کو یہاں پر ڈسپلے کر دیا, یعنی یہ ہمیں ریزلٹ کو ڈسپلے کرے گا. اس کو رن کرنے کے لیے کنٹرول F9 دبائیے. اس کو پہلے ہم کمپائل کریں گے, Alt F9 سے کمپائل کیا اور اس کے بعد کنٹرول F9 سے رن کریں گے, یعنی دا ریزلٹ آف 4 مائنس پیرنتھیسز 3 ملٹیپلیکیشن 5 کلوز پیرنتھیسز +2 کا آنسر کیا -9, یعنی ہمارا آنسر بالکل صحیح ہے. اب اس کو کلوز کرنے کے لیے انٹر دبائیے. یہ ہمارا پروگرام تھا. آج کے صرف بس یہی کافی ہے. اب اس کو کرنے کے لیے کویٹ پر کلک کیجیے.